نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ میرے تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج میں ایک پودے کے متعلق جو کہ دنیا کے اکثر ممالک بر صغیر پاک و ہند میں خصوصاً ریتلے علاقوں میں خود رو پیدا ہوتا ہے، آگ کے چند کرشماتی فوائد کا ذکر اور کچھ غلط روایات جو اس کے متعلق مشہور ہیں ان کی تصحیح کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک مشہور عام پودا ہے، برگد یعنی بہت سے بڑے سبز پتے ہوتے ہیں، کونپلوں پر سفید رواں سا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کونپلیں ایسے معلوم ہوتی ہیں کہ جس طرح اوپر چونا لگاؤ، سفید ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ اسے کسی بھی جگہ پر کاٹ دیں تو فوراً سفید دودھ نکل کر ٹپکنے لگتا ہے۔ اس کے پتے، پھول، پھل، شاخیں، دودھ اور تمام پودے کو جلا کر نکالا ہوا نمک، یہ تمام اجزاء تیز ترین اثرات کے حامل ہیں۔ اس کے نمک کے اندر تمام ذی ارواح، اپ دھاتوں، شنگرف، سملفار، پارا، ہڑتال، ورکیہ، مردہ سنگ، چاندی، تانبا، رس کپور، دار چکنا وغیرہ کے بہترین کشتہ جات تیار ہوتے ہیں۔ اس پودے کے تمام فوائد کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اکثر طبی کتب میں اس کا مزاج چوتھے درجے کا خوش گرم زہر لکھا ہوا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ رطوبات کو خشک کرنے کی بجائے طری کے طوفان برپا کر دینے والا پودا ہے۔ دراصل اس کا مزاج تر گرم زہر ہے، یعنی ٹھنڈی زہر ہے۔ بہت زیادہ اس میں طری اور برائے نام حرارت رکھتا ہے، اس لیے بچھو کے زہر جو کہ خشک زہر ہوتا ہے کا بہترین یہ تریاک ہے۔ جہاں بچھو ڈس لے وہاں فوراً آگ کا دودھ لگا دیں، زہر ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ زہر تقریباً وہ 24 گھنٹے تک انسان کو تڑپائے رکھتا ہے، مگر جب آپ بچھو والی ڈنگ والی جگہ پر آگ کا دودھ لگا دیں گے فوراً زہر کا اثر ختم ہو جائے گا، اس کی تری کی وجہ سے۔ لہذا یہ دودھ خوش زہر کے اثرات کو فوراً ختم کر دیتا ہے۔ آگ ٹی بی کا بھی بہترین علاج ہے۔ آگ کا دودھ 10 گرام، ہلدی 150 گرام۔ ہلدی خالص لے کر انتہائی باریک کر لیں۔ اب اس میں آگ کا دودھ ملا کر 15 منٹ تک زوردار ہاتھوں سے کھرل کر کے دھوپ پر خشک کر لیں۔ چنے برابر پانی کی مدد سے گولیاں بنا لیں یا 500 mg کیپسول بھر لیں۔ ٹی بی کے مریض کو ہر 3 گھنٹہ کے وقفہ سے دودھ سے یا پانی سے دیتے رہیں۔ اگر مریض کو ابکائیاں آنے لگیں تو ٹھیک، ورنہ 2 کیپسول کر دیں۔ جب مریض کو ابکائیاں آنے لگیں تو سمجھ لیں کہ اب مقدار خوراک پوری ہو گئی ہے۔ مریض کو الٹی نہ آئے، بس 1-2 بار دن میں ابکائیاں آتی رہیں تو انشاءاللہ مریض چند دن کے اندر ٹھیک ہو جائے گا اور مرض کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ اس کے متعلق جو ایک غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ مشہور ہے اس کے متعلق کہ یہ پودا سانپ کے زہر کا علاج ہے، جسے سانپ ڈس لے اسے آگ کھلانا شروع کر دو، زہر ختم ہو جائے گا۔ دوستو، سانپ کا زہر 3 قسم کا ہے، یعنی سانپ کے زہر کو ہم 3 مزاج کا زہر کہہ سکتے ہیں۔ ایک سانپ ہے، اس کا زہر گرم ہے، یا گرم تر ہے یا گرم خشک ہے۔ دوسرا سانپ، اس کا مزاج خشک ہے، خشک سرد ہے یا خشک گرم ہے۔ تیسرے نمبر پر جو قسم ہے زہر کی وہ ہے تر سرد،
تر گرم سے تر سرد تک زہر کا مزاج ہوتا ہے، یعنی یہ 3 اقسام پر منقسم زہریں ہیں۔ 2 قسم جو کہ پہلے جن کا ذکر ہوا ہے، خشک زہر اور گرم زہر کے لیے تو واقعی آگ تریاک ثابت ہو سکتا ہے اور یہ فائدہ دے گا، زہر کو ختم کرے گا، خشک زہر اور گرم زہر کو۔ خشک زہر والا سانپ جب مریض کو ڈس لے تو اس کی شریانیں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، ناک سے خون، پیشاب کے ساتھ خون، شدید زہر سے سارے جسم سے بھی خون رسنا یعنی مساموں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، مریض کا رنگ سیاہ یا نیلا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس چلا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو زہر ہے گرم زہر رکھنے والے سانپ کے ڈسے ہوئے مریض کو تمام علامتیں یرکان والے مریض کی طرح، رنگ پیلا، آنکھوں کا رنگ پیلا، چہرے، ہاتھ پاؤں پر یا پورے جسم پر سوجن، پیشاب بند ہو جانا یا پیشاب جلن کے ساتھ آنا، گھبراہٹ، اختلاج قلب وغیرہ علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، جسم خمیرے ہوئے آٹے کی طرح گل جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو زہر ہے وہ ہے تار زہر۔ ان 2 اقسام کے زہروں کا علاج آک ہے، یعنی خشک اور گرم زہر کے ڈسے ہوئے سانپ کے مریض کا علاج ہے، مگر جو تیسری قسم کا زہر ہے یعنی تر سرد یا تر گرم اثرات کی حامل زہر والا سانپ اگر ڈس لے، جس کی زہر سے مریض کو نیند آئے، بلڈ لو ہو جائے، جسم سرد ہو جائے، دل ڈوبنے لگے، ان علامات والے مریض کو اگر آگ کی کسی صورت بھی استعمال کرایا گیا وہ مریض نہیں بچے گا۔ سانپ کے زہر سے اگر مریض 12 گھنٹوں میں مرے گا تو آگ کھلانے سے 1 گھنٹہ بھی زندہ نہیں رہ سکے گا، کیونکہ اس زہر سے ہارٹ بلاک ہو جاتا ہے، دل کی حرکات و سکنات ختم ہو جاتی ہیں۔ جب تک غذائیں عضلاتی نہ کھلائی جائیں یا کوئی عضلاتی زہر اسے نہ دیا جائے اس وقت تک مریض نہیں بچ سکے گا۔ آپ ایسے مریض کو 5-5 گرام کی مقدار میں سرخ مرچ کھلائیں، 15-15 منٹ کے وقفہ سے دیتے جائیں، جب مریض سنبھل جائے تو ہر 3 گھنٹہ کے وقفہ سے دینا شروع کر دیں۔ کوئی بھی چیز دیں وہ محرک عضلات ہونی چاہیے، نہ کہ محرک اعصاب۔ پیاز بھی آپ ایسے مریض کو کھلا سکتے ہیں، پیاز بھی کھلانے سے مریض کی یعنی کہ سرد زہر والا تر زہر والے سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔